یہ بھی ساری چیزیں اور کولڈ ڈرنکس اور ڈبے کا جوس آئس کریم یہ سب ٹوٹل اپنی چیزیں اپنے مریض کو اچھے طریقے سے بند کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کوئی آپ کا مریض پریشان نہ کرے. تو برائے مہربانی آپ یہ ساری چیزوں کو موٹاپا بھی ہے, اس میں شوگر بھی ہے, کچھ چیزیں بھی ہے, بوتل ہے. بوتل سب سے بڑا ریزن یہ یار اسقاط حمل دا ذہن چ رکھنا. حمل کے دوران جو عورت بوتل پی لیتی ہے اس کا حمل ضائع ہونا ہی ہونا ہے یا اس کے بچہ بیماری پیدا ہونا ہے. آپ اس چیز کو ضرور فالو کریں, آپ اس کی طرف ضرور توجہ دیں. اچھا, اس میں ایک پانچویں علامت آتی ہے, پانچویں ایک علامت اس کے اندر آتی ہے پولپ. پولپ یہ بھی یوٹرس کے اندر بچے کو حمل انڈے کو پوری طرح پمپنے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو فیبرائڈ اس کے اندر رکاوٹ ہے, سیپٹیٹ یوٹرس ہے یعنی کہ قاذہ محلم حمل کی علامات ہوا, گیس, تبخیر. اس کی سب سے بڑی نشانی آپ یاد رکھ لیں, رحم میں ہوا, یوٹرس میں ہوا, یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے. یوٹرس میں سے ہوا کا اخراج ہونا یہ حمل کاذب کی بہت بڑی علامت ہے. کبھی اس کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں, جس میں بھی سوال کریں گے یہی نکلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کی رحم سے ہوا, رحم میں ہوا کا اخراج جو ہوتا ہے اس کو اس حمل کاذب کے تحت علاج کر کے دیکھیں, کبھی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, پولپ. پولپ جس طرح گردن کے اوپر یہ انڈر آرم جو ایک چھوٹے چھوٹے منہ کے بن جاتے ہیں لیکن ہوتے نرم ہیں, ہوتے نرم ہے, جیسے گردن کے اوپر ہوتے ہیں لوگوں کو انڈر آرم ہوتے ہیں, یہ ان جنگاسوں پہ ہوتے ہیں, ٹیسٹس کے اوپر ہوتے ہیں, یہ نرم قسم کے. یہ یوٹرس کے اندر مختلف جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ مختلف جگہ پہ ایک جگہ پہ اس طرح لمبے بن جاتے ہیں. یہ بھی انڈے کو پمپنے میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ یہاں بھی انڈا ضائع ہو جاتا ہے. اول تو یہاں ٹھہرتے نہیں, ٹھہرے تو یہ اس کے پیچھے یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے. ہم اس کو یہ غدی مسے کہتے ہیں اپنی طب کی زبان کے اندر. یہ نرم والے حرارت توڑ دو, غدی صابی کے اندر اس کو لے جاؤ, یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. غدی عضلاتی تحریک میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو میری بات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری علامات آپ کے سامنے آ گئیں. ٹھیک ہے, کوئی سمجھنے میں کوئی رکاوٹ ہے ٹھیک ہے تو بتا دیں, یہ علامت آپ کو فرق کرے گی تو آپ دور سے اسقاط کے حوالے سے پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پریشانی الحمدللہ نہیں آئے گی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے استاد جی, آگے. اب اس اسقاط اور اٹھرا میں فرق, پہلے آپ نے اسقاط کو سمجھ لیا, آپ اٹھرا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی, میں تسی بہو میں تانوں نہیں ڈسٹرب کردا, بہ جو صرف ہے ایک تھوڑا سا رہے تھے, ایک اٹھرا دا لفظ ہی لکھنا ہے. حمل کے ابتدا سے لے کے تو ہاں یار ادھر ایک میری بات رہ گئی, میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دیتا ہوں. جو یہاں پہ انڈا آ جاتا ہے نا اسقاط کے اندر ایک علامت ہے کہ ماں کی طرف سے انڈے کو جو خون مل رہا ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. جو ایمبریو زائگوٹ جو بنتا ہے, ماں کی طرف سے اس کو خون کی سپلائی نہ ہونا بھی اس بچے کی گروتھ کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ یاد رکھ لیں, یہ بھی اس کے ساتھ لکھ ہی لو یار, لکھنا بہتر ہے تاکہ دو صاحب آپ کو یاد ہو جائے. ماں کی طرف سے بچے کو خون کا نہ ملنا یہ بھی اس کا بہت بڑا ایک سبب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے اسباب آپ کے سامنے 5-6 پورے رکھنے کا مقصد. اچھا, اٹھرا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اٹھرا کے اندر پورے 9 ماہ تک بچے کو خون مل رہا ہوتا ہے, بچے کی گروتھ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر 4 علامات ایک ایسی ہیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں. بچے کو 7ویں 8ویں مہینے کے بعد اس کی گروتھ جو ہے نا وہ اس کو خون کی سپلائی تو مل رہی ہے لیکن بچہ ڈیڈ ہو گیا, اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی, اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی. ٹھیک ہے, تو بچے کی ہارٹ بیٹ کا بند ہونا 7ویں 8ویں مہینے کے اندر, اور اس کے اندر دردیں لگ جانا, وقت سے پہلے دردوں کا لگ جانا, وقت سے پہلے داغ لگنا شروع ہو جانا, اور ایسے دردیں محسوس ہونا جیسے
ابھی حمل ہوا، ابھی یعنی کہ جس طرح حمل کا جو جھوٹی دردیں جس کو کہتے ہیں وہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دردیں وقت سے پہلے ہی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، کاذب جو ہاں جی درد سے جو ہے وہ کاذب لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے بچہ جو ہے نا، بچہ پیدائش سے لے کے 8 سال تک صابر صاحب نے اپنے اٹھرا کے 8 سال تک مختلف امراض میں رہ کے اللہ کو پیارا ہو جانا، اور بار بار ایسا ہونا تو پھر اس کو اٹھرا کہا جاتا ہے۔ 1 بچہ، 2 بچہ، 3 بچہ، 4 بچہ جو ہے نا، یہ پیدائش سے پہلے کا پروسیس اسقاط اور اٹھرا میں فرق میں آ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو علاج معالجے میں اس کی سہولت پتہ چل جائے کہ یہ اٹھرا ہے اور یہ اسقاط ہے۔ اچھا، اٹھرا کے اندر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے یہ سوزاک کا زہر ماں کو ملتا ہے۔ یہ صابر صاحب کہتے ہیں اس کو کہ یہ سوزاک کا زہر ہے۔ سوزاکی زہر کی علامات کے اندر صابر صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلن، ہاتھ پاؤں کی جلن، پاؤں کی جلن، ہاتھوں کی جلن، چھوٹے پیشاب میں جلن، واٹم روڈ ایک ایسی علامت صابر صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عورت کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے ریم کو کسی نے پکڑ کے باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جلن، پیشاب دی جلن، واٹم روڈ اور ہوا حرارت والی جلن کی پیشاب۔ صابر صاحب کہتے ہیں علیحدگی سے کسی مرد سے استفسار کیا جائے تو کیا کہتا ہے وہ؟ بھٹی۔ ہاں، کہتا ہے کہ میں نے عورت کے ساتھ انٹرکورس کیا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کوئی بھٹی ہے۔ صابر صاحب نے اس کو لکھا ہے، ایک علامت لکھی ہے، اور میں نے اس کو بڑی دفعہ پوچھ کے دیکھا، تو پھر میں نے اس کا اسی طرح علاج کیا ہے، اور میں مشاہدات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ہاں۔ تو اٹھرا کی کیفیت کے لیے میں نے ادھر ملتان میں بھی بیان کیا تھا، آج آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں، لیکن ایسا کلیہ میں نے آپ کے ان لوگوں کے سامنے رکھا تھا جو ان کو کبھی نہیں ملا ہوگا۔ استاد محترم تھوڑی کمی پوری کیتی ہوتے میں اللہ دے فضل انشاءاللہ۔ ہاں جی استاد جی، میں نے اپنی زندگی کا مشاہدہ یہ رکھا تھا کہ اگر بچے کے حمل کے دوران بچے کے اعضاء اس کا سیر بڑا ہو جائے، اگر ناف سے اوپر اس کا سر یا اعضاء یا آنکھ یا کان یا دل یا پھیپھڑے متاثر ہو، تو آپ نے ایک دوائی یاد رکھنی ہے، اس کا نام ہے شدید 5 مقوی دماغ۔ کیا رکھنا ہے؟ شدید 5 مقوی دماغ۔ اگر اس کے ہاتھ، پاؤں، پیر، جسم کے مختلف اعضاء نہیں بنے تو آپ نے حب اٹھرا کو مد نظر رکھنا ہے۔ بچہ شروع سے لے کے 8 ماہ تک، 8 سال تک، 8 جو بھی بیمار پیدا ہو، میں اپنی زندگی کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ استاد محترم، ایسے بچے جو جلد کے مرض کے پیدا ہوں، ایسے بچے جو جلد کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوں، ان کے جسم کے اوپر درد، چنبل، مختلف قسم کے بیماری پیدا، جلدی امراض لے کے پیدا ہوں پیدائشی، میں نے ان کا علاج ہے بیٹھرا سے ہی کیا ہے، مجھے کبھی ناکامی نہیں ملی۔ ایسے بچے جو مزور پیدا ہی مزور ہوں، یہ اٹھرا کی سب سے بڑی ایک علامت ہے، یاد رکھیں، اسقاط کی نہیں، اٹھرا کی علامت ہے۔ اٹھرا کے ایسے بچے جو بچے پیدا ہی مزور ہوں، اب اٹھرا سے علاج کرنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے کیا، میرے اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں۔ ایسے بچے جو گھسٹ کے اپنی ٹانگیں نہیں اٹھا سکتے، منہ سے رال بہ رہی ہوتی ہے، دائمی قبض جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، یاد رکھیں اس کی ماں کو اٹھرا کا مسئلہ ہے، اس کا بھی علاج کریں۔ میں کہنے لگا کہ ماں دا علاج حب اٹھرا ان بچوں کی قبض کا بہترین علاج ہے جو کسی سے ٹھیک نہ ہوتی ہو۔ یہ شکایت لے کے آتے ہیں قبض ٹھیک ہی نہیں ہوتی، ہزاروں دوائی دی ہیں نہیں ٹھیک ہوتی، حب اٹھرا اس کا علاج ہے، کر کے دیکھا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک گزارش ہے، جس کو یہ علامات بچپن میں بچے مزور پیدا ہوں، بچے اندھے پیدا ہوں، بچے اندھے پیدا ہوں، ان کا دماغ چھوٹا رہ گیا ہو، ان کی گروتھ اچھی نہ ہوئی ہو، حب اٹھرا کو نہ بھولیں، حب اٹھرا کو نہ بھولیں۔
بلا جھجک دے دیں، یقین کریں کامیابی ملے گی، ایسی کامیابی ملے گی کہ آپ یاد کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ کسی نے بتایا تھا۔ آپ ڈرتے ہیں، اس کو مختلف قسم کی دوائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیٹھ رہا اس کا کامیابی سے میں نے علاج کیا، یاد رکھیں۔ ایسے بچے جو معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، میں نے اس طریقے بیٹھ رہا کے باپ کو اچھے طریقے سے پڑھ کے میں نے اس کو اپلائی کیا ہے۔ بیٹھ رہا دیں بچے، ہاں بچے کو بچپن میں مرغی پڑھنی شروع ہو جائے، میں نے ایک کیس کیا تھا مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، مرغی بچپن سے ہی فٹس بیٹھ رہا میں نے بچپن میں ہی دینی شروع کر دی۔ صابر صاحب کہتے ہیں اس کو بیٹھ رہا بچے کو بھی دیں، ماں کو بھی دیں۔ استاد محترم میں اپنی زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو ابتدا میں سوزاک ہو جائے، خواہ اس کو 1000 سال پر پرانا سوزاک ہو، استاد محترم میں نے اس کو بیٹھ رہا ہی دی ہے، میں نے استاد محترم اس کا علاج بیٹھ رہا سے کیا ہے۔ میں 4 قسم کی بیٹھ رہا گولیاں بنا کے رکھی ہیں استاد محترم، ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے، ایک اس سے چھوٹی ہے، ایک اس سے چھوٹی ہے، بچے کے لیے ایک ہاتھ امراض کے لیے رکھی ہے، ایک مزمن کرانی مرض، لیکن رکھی ہے بیٹھ رہا ہی ہے۔ استاد محترم کبھی آپ کا کیس کوئی سوزاک کی پیپ بہ رہی ہو، کپڑے بھرے پڑے ہوں اس کے، اور بیٹھ رہا دینے کے بعد کوئی کسی قسم کا کسی کو آرام نہ آئے، استاد محترم جرمانہ، کسی نو آرام نہ آوے، کسی نو پیپ بہندی ہوئی دا آرام نہ آوے، ویسے کہہ رہے ہیں مقبول صاحب اج لکھ دے نا، میں تاں کہہ رہا تہاڈا حق بندا ہے، میں تہاڈے کول ہاں، میں اپنی زندگی کا مشاہدہ تہاڈے سامنے رکھنا۔ ماشاءاللہ صحیح ہے، بہترین، آپ نے اس کو بیٹھ رہا ہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے پرانے ہٹیلے قسم کے جو دردر جس کو سمجھتے ہیں، سورائسس جس کو سمجھتے ہیں، ایسے امراض جس کے اوپر سے چھلکا اتر رہا ہو، آپ اس کو عاشق سوزاک سمجھ رہے ہوں، عاشقی مرض سمجھ رہے ہوں، استاد محترم جلدی امراض کے لیے واحد ایک دوائی ہے جو سوزاکی زہر کو جہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے کہ اس کے پیشاب میں جلن بھی ہے اور اس کو رات کے اندر جلن دار خارش بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے چھلکے بھی اتر رہے ہیں، آپ نے اس کو بیٹھ رہا سے ٹھیک نہ ہو جرمانہ دیں گے استاد محترم، کیس ٹھیک نہ ہو پھر بات کریں گے۔ اور یہ بھی آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ عورت کے اندر آپ اٹھرا کی علامات ڈھونڈ رہے ہیں جو مرد کی طرف سے آئی ہیں، برائے مہربانی مرد کا علاج پہلے کریں، جس کے اندر سے تخم آ کے عورت کو بیمار کر رہا ہے پہلے اس کا علاج کر لیں۔ میں نے بیٹھ رہا ہی اس کو دیا ہے، ذرا میں نے کوئی مغلظ بنا کے نہیں دیا اس کو کبھی، بیٹھ رہا دینی ہے کس کو؟ جس کے اندر پرانا سوزاک ہو تبھی یہ دیں گے۔ اس کے سامنے ایک اس کے سامنے میں آپ کا مشاہدہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ دوست احباب پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح ایک میاں بیوی میرے پاس آتے ہیں، میں اس کو بیٹھ رہا دوائی دینی شروع کر دیتا ہوں، مرد کو بیٹھ رہا گولی دینی شروع کر دیتا ہوں۔ بیٹھ رہا دوائی دینے کے بعد ہوتا کیا ہے یاد رکھیں گے تاکہ آپ کا مریض ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں یہ اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھ رہا دوائی دینے کے بعد جب آپ کو بریک گولی، میں نے رائی کے دانے جتنی گولی بنا کے رکھی ہے ابتدا کے اندر پرانے مریض کے لیے، رائی کے دانے برابر گولی دینی، اس کو 2 ٹائم گائے کے دودھ کے ساتھ شروع کر دی اور سبزیاں کھانے کے لیے اس کو دے دی۔ استاد محترم اس کے جسم کے اوپر موٹے موٹے پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں گے، نکلیں گے بھی ضرور۔ مریض کو پہلے بتا دیں گے کہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح دانہ نکلے گا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ دوائی کتنی دینی ہے؟ رائی کے دانے جتنی گولی بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم میں سے پیپ دار پھوڑے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اس کو پہلے بتائیں، لیکن دوسرے ہفتے کے اندر وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، خواہ اتنے بڑے موٹے نکلیں خواہ چھوٹے نکلیں، لیکن نکلیں گے پیپ والے، وہ پیپ جسم میں سے باہر نکل کے صاف ہو جائے گی، جلد کی طرف طبیعت اس کو بھیج دے گی۔ اسی طرح میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کی عمر 22-23 سال لڑکا تھا، اس کو مونچھیں داڑھی نہیں آئی تھیں، یہ میں پہلے پری ٹیسٹیکل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا تھا۔
استاد محترم اس کو مجھے داڑھی نہیں آ رہی تھی، والدین دونوں کی میں نے کیس ہسٹری لی، باپ کے اندر سوزاک نکلا استاد محترم، میں نے بچے کا علاج کیا ہبیٹرا کے ساتھ، بچے کو داڑھی بھی آ گئی، مجھے بھی آ گئی، اس کا FSH لیول بھی پورا ہو گیا، اور اس کے ہارمونز اور اس کے جو سپرم بالکل ڈیڈ تھے اللہ نے پیدا کر دیے، دوائی ہبیٹرا ہی دی تھی استاد محترم۔ اور ایسا جو مریض ہوتا ہے اس کی اکثر جو ہے نا او پازیٹیو گروپ ہوتا ہے خون کا، استاد محترم ہبیٹرا ہی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ داڑھی مونچھیں جس کی نہ نکلی ہو، پری ٹیسٹیکل کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ ہارمونز ہی نہیں بن رہے اس کے، لیکن کیس کے اندر، کیس ٹیکنگ کے اندر، والدین کے اندر بھی اگر کسی کو کبھی سوزاک کی نشانی مل جائے نا تو اولاد کا علاج کرنا آپ کے لیے انتہائی کارگر اور آسان ہو گیا الحمدللہ۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس مریض کو بھی ہبیٹرا ہی دیں گے، میں نے اس کا اسی طرح علاج کر کے دیکھا، اتنی کامیاب دوائی دنیا میں کسی دوائی کو آپ نے نہیں پایا ہوگا سوزاک کے حوالے سے، سوزاک نیا ہو یا پرانا۔ صابر صاحب نے اگر اتنی بھیانک قسم کا کیس اسٹڈی کیا ہے، اس کے اندر کیس بیان کیا ہے کہ بچے کس طرح ہوتے تھے جیسے گندا ہوا آٹا ہوتا ہے، کیسے ایسے بچے پیدا ہوتے تھے، تو یار سوزاک تو بہت معمولی ہوتا ہے، ہبیٹرا دوائی سے 3 دن کے بعد سوزاک کی کوئی علامت نہیں رہتی استاد جی۔ یہ زندگی کا تجربہ مشاہدہ استاد محترم آپ کے سامنے رکھا میں نے۔ ہبیٹرا، اس اٹرا کے باب نے مجھے اتنے کیسوں میں کامیابی دی ہے، میں آپ دوست احباب کے سامنے اس لیے رکھے ہیں، چلیں زندگی کا کسی کو بھی کوئی تبار نہیں، نکل جائے گی، تو آپ کے سامنے یہ رکھنا مقصد تھا۔ آگے ہم اٹرا کے حوالے سے آپ کو کوئی سمجھنے میں پریشانی آئی ہو تو بتا دیں، کوئی سوالات استاد محترم؟ آگے میں آپ کے سامنے یہ ان چیزوں کا اسقاط کے حوالے سے اس کا علاج معالجہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، وہ میں نے اٹرا کا بیان کرنے کے بعد اسقاط کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس عورت کے انڈے نہ بن رہے ہوں، اول تو انڈا بنے ہی نہ بنے اور اسقاط ہو جاتا ہو، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ انڈے بننے کے لیے دوائی دیں گے لسانی اور سرت، لسانی اور سرت۔ انڈے نہ بنن، جہاں انڈے نہ بنتے ہوں، جہاں ایگز نہ بنتے ہوں، تو آپ نے دوائی کون سی دینی ہے؟ آنکھیں بند کر کے، جہاں انڈے نہیں بن رہے اب کیا دوائی دیں گے؟ یقین کریں کبھی ناکامی نہیں آئے گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، یہ انتہائی عمیق نظری سے آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے؟ کبھی ناکامی نہیں آئی استاد محترم۔ لسانی اور اکثیر صورت دوائی کا نسخہ جات آپ کو میں ادھر لکھ کے تو نہیں دوں گا، آپ کو پتہ سارا الحمدللہ۔ ہاں وہ تو پتہ۔ جی استاد محترم، فیبرائڈ کا علاج کیسے کریں گے؟ فیبرائڈ آ گئی سخت، فیبرائڈ کا علاج کرنے میں انتہائی آسانی الحمدللہ، کبھی پریشان نہیں ہوں گے الحمدللہ۔ میں نے ہزاروں کیس اللہ کے فضل سے کیے، آپ کو بھی بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ریٹھا اور رائی کا علاج کرنا ہے، رائی پلس ریٹھا ہم وزن۔ استاد محترم ہو یہ کیس فیبرائڈ 100%، ڈاکٹر کے کہنے پہ فیبرائڈ نہیں دیکھیں گے، نبض کے حوالے سے فیبرائڈ دیکھیں گے، کیا زہر واقعی بواسیری ہے، کیا نبض واقعی عورت کی پہلے پورے پہ ہے؟ جو پہلے پورے پہ آئے گی استاد محترم دوائی کام کرے گی اللہ کے فضل سے، میں نے کامیابی سے علاج کیا اس کا۔ ہاں جی، حمل کاذب کے حوالے سے صابر صاحب کا جو نسخہ ہے علاج واسطے نہیں استاد جی ٹھیک رہے گا، رنگ صحیح پتہ لگے گا نا لکھنا، اچھا کرنے کوئی مسئلہ نہیں، لکھ لیں جی۔ اس میں لکھا صابر صاحب نے خلنجاں مگاں جی سونڈ نہ، اس کو ترکٹا نہیں کہتے، یہ صابر صاحب نے یہ نسخہ لکھا ہے، حب مقوی رحم، اس کا نام لکھا ہے حب مقوی رحم۔ جہاں پہ بھی یہ علیحدہ سے یوٹرس کے اندر اس کی نشانی ہے، یوٹرس میں سے ہوا، رحم کاذب کے حوالے سے، حمل کاذب کے حوالے سے صابر صاحب نے جو نسخہ لکھا ہے اس کے اندر ہوا کو مد نظر کے، جہاں سے ہوا نکل رہی ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے دینے ہی ہے، کبھی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کرے گی کیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ کی اس کی مقدار جو صابر صاحب نے بتائی ہے نا 4 رتی اور 1 ماشا تک، آپ اس کو 2 ماشا دے دیں، مریض آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا،
مریض آپ کے پاس کبھی نہیں کرے گی کیا یہ انتہائی تیز دوائی ہے، انتہائی تیز دوائی، یا معمولی دوائی نہیں ہے، یہ اتنی تیز دوائی ہے کہ دینے سے مریض کی بائیں ٹانگ کے اندر اس طرح کی درد آئے گی جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ کیس اتنی مقدار میں موٹی پہلے پوڑی دینی شروع کی میں نے، جب میں نے موٹی پوڑی دی بائیں طرف ٹانگ میں درد آ جائے، 1 کو دی، 2 کو دی، 10 کو دی، بائیں ٹانگ میں درد آ جائے، ٹھیک نہ ہو۔ میں نے کہا یار صابر صاحب نے سچ بولا ہے، میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اس بندے نے حدیث کا لفظ بول دیا۔ میں نے اس کی مقدار استاد محترم کم کرنی شروع کر دی، میں 1 رتی تک دوائی دینی شروع کی، 1 رتی تک، 2 رتی تک، 4 رتی سے زیادہ میں نے کبھی دوائی نہیں دی، لیکن یہ اتنی بہترین دوائی ہے کہ اللہ کے فضل سے بس اس کے بعد مجھے ناکامی نہیں آئی، کبھی درد بھی نہیں آئی اور تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ لیکن حمل ٹھہرنے میں حمل بار بار گر جاتا ہے وہ الحمدللہ اس کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا، یہ آپ کا پیشنٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ غدی مسے کے حوالے سے میں آپ کو علاج معالجہ بتا رہا ہوں، جو اس طرح کے بن جائیں، اس کے اندر ایک بڑی علامت آتی ہے، وہ علامت کیا آتی ہے کہ جلندار لکوریا، ایسا لکوریا جس میں جلن پائی جائے، تو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج غدی سیلان بتایا۔ استاد محترم میں نے یہ غدی سیلان دوائی کبھی کسی استاد نے اس کو یوٹرس میں رکھوایا نہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اس کے ساتھ ایسے پرانے سوزاکی کیسوں کا علاج کیا یوٹرس کے اندر رکھوا کے، تو شفا جی بطور شافا رکھوایا، ہاں جی، اور جو یہ جلندار لکوریا، جلندار یہ پولپ ختم کرنے کے لیے میں نے اس حمل کاذب کی علامت کے لیے اس کو یوٹرس کے اندر بھی رکھایا، اس کو یوٹرس کے اندر بھی رکھوایا، اور اس کو بھی یوٹرس کے اندر رکھوایا۔ میں نے اس کے تجربات مشاہدات کیے، آج آپ دوست احباب کے سامنے اس لیے رکھیں کہ آپ بھی میری زندگی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ واقعتاً یہ نہ یوٹرس آپ بالکل صحیح تشخیص کر کے دیں، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ دیں گے کتنی مقدار میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ احباب کبھی رکھتے نہیں، ڈرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ یار استاد کیسے کریں گے، کتنا رکھیں گے۔ رائی ریٹھا 1 کیپسول 00 کیپسول کی مقدار میں روئی کے اندر لپیٹ کے یوٹرس کے اندر رکھیں گے، یہ شافا بنائیں گے، تو 1 کیپسول کی مقدار 0 سائز کتنا ہوتا ہے، اتنی دوائی سے زیادہ یوٹرس میں استعمال نہیں کروائیں گے۔ لوتھڑے دار رحم اور فیبرائڈ ختم کرنے میں یہ اس کا جتنا کردار، الحمدللہ آپ کو زندگی میں کبھی کامیابی اس طرح کی نہیں ملے گی جب یہ اندرونی رکھوائیں گے کلیئر ہوگی۔ کہتے ہیں رائی رکھنے سے باہر لگائیں تو جلن آ جاتی ہے، میں نے بولا بالکل آتی ہے، لیکن اس میں کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ ریٹھا موجود ہے، اس کے ساتھ صابن موجود ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر جلن پیدا کرے گی، کبھی جلن نہیں پیدا کرے گی۔ کریں گے کیا، اس کو گھی دیسی میں مکس کر کے اندرونی رکھوائیں گے، لیکن رکھیں گے کتنی، چھوٹا چمچ چائے والا دوائی، چھوٹا چمچ شہد، دونوں کو مکس کر کے لون کے کپڑے کے اندر مکس کر کے یوٹرس کے اندر رکھیں گے۔ کس دن، جس دن مینسز ختم ہو، نہائے گی نہیں عورت، اس دن رکھیں گے، صرف 1 دن 2 دن رکھ دیں۔ یہ فیبرائڈ استاد محترم یہ سیپریٹ جو یوٹرس کے اندر حمل کاذب کی علامت ہے، اس کے اندر کامیابی سے میں نے علاج معالجہ کیا، میں آپ کے سامنے رکھا۔ غدی سیلان کے حوالے سے، غدی سیلان دینا بھی ہے، اندرونی رکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پولپ کے لیے، پولپ میں نے ایک دفعہ میرے پاس ایک کیس آیا جو میں نے پہلے ڈیل نہیں کیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ پولپ کیا ہوتا ہے۔ میں نے پولپ کے رپورٹ پڑھی، نبض کو دیکھا، میں نے دیکھا یہ ساری علامات تو غدی ہیں ایسا استاد محترم، وہ ساری علامات کو میں نے غدی سیلان ہی دوائی دی، غدی سیلان ہی رکھا دیا استاد محترم۔ اس کے بعد عورت کو حمل ضائع نہیں ہوا، اس لیے آپ تشخیص کرنی ہے، آپ لوگوں نے تشخیص کے بغیر آپ نے دوائی دی، وہ آپ کی ذمہ داری، میری نہیں۔ تشخیص کریں گے تو الحمدللہ کبھی پر ناکام نہیں ہوں گے۔ حب اٹرا کے حوالے سے میں نے آپ کو مختلف طریقے سے اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ وہ ایک ایسی دوائی ہے، میں اس کو سونے کے لفظوں سے لکھوں، یقین کریں وہی کم ہے۔ یہ اتنا بہترین علاج معالجہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اٹرا اور اسکات کے حوالے سے دوست احباب کو فرق بھی کرنا آ گیا الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ میرے تجربات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح، ہم نے صدا دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ